السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے صفوان سے کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صفوان، اس زیارت کو پڑھو اور اسے جاری رکھو، اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے چند چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس کی زیارت قبول ہوگی، اور اس کا سلام بغیر کسی پردے کے پہنچے گا، اور اس کی حاجت پوری ہوگی، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں لوٹے گا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اے صفوان، میں یہ ضمانت اپنے بابا کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا امام سجاد کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا امام حسین کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی ضمانت پر دیتے ہیں، اور وہ رسول خدا کی ضمانت پر، اور رسول خدا جبرائیل کی ضمانت پر، اور جبرائیل خداوند عالم کی ذات پر دیتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک شخص ایک یہ ضمانت دیتا ہے، اور خداوند عالم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے بھی دور یا قریب سے زیارت شورا پڑھی اور اس دعا سے اس نے پکارا، تو میں اس کی دعا کو سنوں گا اور اس کی زیارت کو قبول کروں گا اور اس کی تمام حاجتیں پوری کروں گا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے کہ زیارت عاشورہ کے ظاہری اور باطنی معنی سے کیا مراد ہے؟ زیارت عاشورہ کا جو باطن ہے وہ معرفت کے معنی سے بھرپور ہے۔ اس کے ظاہری معنی کے ساتھ باطنی معنی کی طرف یہ توجہ دی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام عبادت و معرفت کی اس منزلت پر فائز ہیں کہ انہیں ابا عبداللہ کی کنیت دی گئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے جگر پارہ ہیں۔ تیسرا سوال اور آخری یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دشمن اور ظالم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دشمن اور ظالم لوگوں کے ساتھ تبرہ کرنا چاہیے، کیونکہ تبرہ ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے کہ جو ظلم کی بنیاد رکھتا ہے، اور زیارت عاشورہ انسان کے لیے چند جو اصولی ایک راستے ہیں اس کو وہ متعین کرتی ہے۔ زیارت عاشورہ اور حق اور سچ اور جو طیب و طاہر ہے ان کے غیر سے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، اور ان کے جو دشمن اہل بیت ہیں ان پر وہ نفرت پر ان کی مبنی ہے، اس لیے ان کے جتنے بھی ظالم یا دشمن ہیں ان پر تبرہ کرنا چاہیے ہر انسان کو۔